کراچی ایئرپورٹ پر اس نوجوان لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر FIA کے افسران نے اس نوجوان لڑکی کو روک لیا۔ سوالات کرنے شروع کر دیے کہ دبئی جا رہی ہو، اکیلی جا رہی ہو، چہرے پر گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ جناب علی، اس گھبراہٹ کی وجہ سے کئی لڑکیوں کی زندگیاں بچ گئیں۔ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے کہ آخر اس لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ کس بات کی تھی۔ لوگ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، وزٹ ویزا پر جاتے ہیں، چہرے پر خوشی ہوتی ہے، یا تو کام کاج کے سلسلے کے لیے آپ جا رہے ہیں یا پھر گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، تب بھی آپ کے چہرے کے ایکسپریشن مختلف ہوتے ہیں۔ گھبراہٹ آپ کے چہرے پر بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جناب علی، اس نوجوان لڑکی نے شکر ادا کیا کہ مجھے FIA کے اہلکاروں نے روک لیا۔ اب شروع سے آپ کو یہ تفصیلات میں شیئر کروں گا۔ اس نوجوان لڑکی کا تعلق پاکستان کا صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے ہے۔ حیدرآباد میں رہنے والی لڑکی، حیدرآباد کا ایک شخص، کراچی کا ایک شخص، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان جس کا تعلق لاہور سے ہے۔ ان تینوں نے مل کر ایک ایسا گروپ بنا رکھا ہے، کسی طریقے سے نوجوان لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ان گھرانوں کو نشانہ بناتے ہیں جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہاں نوجوان لڑکیاں رہتی ہیں، ان کو جاب کی ضرورت ہے۔ اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو دبئی میں ریسیپشنسٹ کی جاب ملے گی، یعنی کسی ہوٹل میں، کسی ریسٹورانٹ میں آپ کو جاب ملے گی، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تنخواہ آپ کی 3-4 ہزار درہم لگ جائے گی، لاکھوں روپے آپ دبئی میں بیٹھ کر کمائیں گے۔ جناب علی، اس نوجوان لڑکی کے ساتھ بھی اسی طرح ایجنٹ نے رابطہ کیا۔ ایجنٹ نے رابطہ کرنے کے بعد اس کو اکتوبر 2025 میں پاکستان سے UAE کے شہر دبئی میں بھیج دیا۔ اب جب یہ دبئی میں پہنچی تو یہ کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ وہاں جا کر آپ نے ایک ہوٹل میں جاب کرنی ہے، کسی ریسٹورانٹ میں جاب کرنی ہے، ریسیپشنسٹ کے طور پر یا وہاں ویٹر کے طور پر آپ کو اچھی سیلری ملے گی۔ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس نوجوان لڑکی کو جب لاکھوں روپے تنخواہ ملے تو کیوں کوئی لڑکی نہ جائے جس کے گھروں کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ جناب علی، وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس نوجوان لڑکی کا پاسپورٹ، جس ایجنٹ نے وہاں اس کو ریسیو کیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ اپنے پاس رکھنے کے بعد اس کو ایک ایسے کلب میں لے کر گیا، اور کلب میں آپ بہتر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 3 مہینے کا اس نوجوان لڑکی کا وزٹ ویزا تھا، اور ان 3 مہینوں کے دوران اس نوجوان لڑکی کو گھر والوں سے رابطہ کرنے کی اجازت تھی، لیکن یہ اپنے گھر والوں کو سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ 3 مہینے یہ کلب میں کام کرتی رہی، وہاں جو بھی آیا اس نے اپنی منمانی کی، جو بھی اس نوجوان لڑکی کے ساتھ کیا، اور ہر ایک چیز کی ویڈیوز بنتی جا رہی تھی۔ ایک ویڈیو بننی تو اس لڑکی کو بتا دیا جانا کہ تمہاری ویڈیو بن چکی ہے۔ اگر تم نے کوئی بات کی، گھر والوں کو بتایا، کچھ کیا، تو تمہارے گھر والوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور تمہاری ویڈیوز کو بھی لیک کر دیا جائے گا۔ جناب علی، 3 مہینے اسی طرح اس نے وہاں پر گزارے، اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ 3 مہینے بعد جب یہ واپس پاکستان آئی تو پاکستان آ کر اس کو یوں لگا کہ مجھے آزادی مل گئی ہے، اب میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، یعنی میں سکون سے یہاں پر رہوں گی۔ 3 مہینے جو اذیت کے میں نے گزارے، اب میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ایجنٹ جس نے اس کو پہلے بھیجا، دوبارہ پیغام بھیجا کہ اب آپ کو دوبارہ سے ہم UAE بھیج رہے ہیں، آپ تیاری کریں، اور اگر انکار کیا تو آپ کی تمام ویڈیوز کو لیک کر دیا جائے گا اور آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ نوجوان لڑکی کیا کرتی؟ اپنی عزت بچانے کی خاطر اس نے رضامندی کا اظہار کیا، یعنی حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، میری ویڈیوز کو لیک نہ کرنا۔ دوسری جانب گھر والوں کو یہ پیسے بھیج رہی تھی، کیونکہ گھر والوں نے بھی سوال کرنا تھا، باہر رہ رہی ہو، پیسے تو کما رہی ہو، ہمیں کیوں نہیں بھیجتی؟ لیکن گھر والوں کو حقیقت نہیں معلوم تھی، ہماری بیٹی پیسہ کیسے کما رہی ہے۔ جناب علی، اب کی بار اس کے چہرے پر ندامت تھی، گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی۔ پہلی بار جب یہ پاکستان سے دبئی جا رہی تھی تو ایئرپورٹ پر خوشی سے نہال تھی، چہرے کے ایکسپریشن ہی کچھ اور تھے، نہ کسی نے شک کیا، آرام سے اس کو پاکستان سے دبئی جانے دیا۔ اب جب دوبارہ پاکستان سے دبئی جانے کا وقت آیا تو چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے جب یہ امیگریشن کاؤنٹر میں پہنچی، جہاں پر آپ کا پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے، تو امیگریشن کے اہلکار کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ اس نے چہرے کے اس کے ایکسپریشن دیکھے، چہرے پر گھبراہٹ تھی، پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ بتاؤ تمہارے چہرے پر گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کون تمہیں بھیج رہا ہے؟ اور اگر جو بھیج رہا ہے تو وہاں جا کر تم نے کیا کرنا ہے؟ جناب علی، اس لڑکی کو سکون مل گیا کہ اب بے شک مجھے FIA کے اہلکاروں نے روک لیا، جن کا نام میں لوں گی ان کو FIA کے اہلکار پکڑ لیں گے، اور جو میری ویڈیوز ان کے پاس بنی ہوئی ہیں وہ ویڈیوز بھی پبلک نہیں ہو سکیں گی۔ جناب علی، یہ لڑکی پھر بولنا شروع ہوئی اور اس طرح بولی، ساری روداد بتائی کہ پچھلے 3 مہینے میں نے کیسے گزارے،
کیا کچھ میرے ساتھ ہوا اور اب دوبارہ مجھے بھیجا جا رہا تھا اور وہاں جا کر میرے ساتھ کیا سلوک کیا جانا تھا۔ ایف آئی اے کے اہلکاروں نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد ان لوگوں کو ٹریس کیا جو لوگ اس کو پاکستان سے دبئی بھیج رہے تھے۔ ان لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ان لوگوں نے ایسے ایسے انکشافات کیے کہ اب تک پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اسی طرح ہم پاکستان سے دبئی بھیج چکے ہیں، اور وہاں جا کر ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کلب میں ڈانس کرنا، آئے لوگوں کو انٹرٹین کرنا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، اور اگر خواہشات پوری نہیں کرتی تھی تو ان کو زد و کوب کیا جاتا تھا، بلیک میل کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کی ویڈیوز بنا رکھی تھی ان تمام ایجنٹس نے جو ان کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ پیسے بے شک مل جاتے تھے، لیکن کیا تھا کہ عزت گنوانی پڑتی تھی، عزت لٹانی پڑتی تھی، اور لوگ آ کر اپنی خواہشات ان لڑکیوں پر پورا کرتے تھے۔ جناب علی، ایک ایجنٹ نے تو انکشاف کیا کہ میں اب تک 100 لڑکیوں کو بھیج چکا ہوں، کیونکہ جن لڑکیوں کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے کام یہ کرنا ہے، وہ کام اس کے بالکل برعکس ہوتا تھا۔ یعنی بتایا یہ جاتا تھا کہ ہوٹل میں جاب ہوگی، کسی ریسٹورانٹ میں جاب ہوگی، اس طرح کی آپ کی نوکری ہوگی، آپ نے صرف کھڑے ہونا ہے، آتے جاتے لوگوں کی انٹری کرنی ہے، ریسپشنسٹ کی آپ کی جاب ہوگی، اور آپ کو کیا چاہیے، اس طرح کی نوکریاں بتا کے ان لڑکیوں کو بھیجا جاتا تھا۔ پھر جب پہنچ جاتی تھی پاسپورٹس وہ ایجنٹس اپنے پاس رکھ لیتے تھے، پھر وہ جانے وہ لڑکی بیچاری کیا کر سکتی تھی، کیونکہ بلیک میل کرنے کا طریقہ یہ تھا، کچھ بولا تو ویڈیو لیک کر دی جائے گی، کچھ بولا تو تمہارے خاندان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ میری ان تمام نوجوان لڑکیوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو کوئی اس طرح پاکستان سے دبئی یا کسی بھی ملک میں بھیجنے کا کہے تو آپ انویسٹیگیٹ کریں، آپ چیزوں کو جج کریں، معلوم کریں، اپنے ذرائع سے کنفرم کریں کہ جس جاب کے حوالے سے ہمیں بھیجا جا رہا ہے وہ جاب ہے بھی، یا پھر آپ کو بھی اسی طرح اس ملک میں پہنچنے کے بعد ایک ڈانس کلب میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کی، بہنوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ اور یہ ایف آئی اے نے بڑی کارروائی کی۔ 31 مارچ 2026 کو ایف آئی اے نے اس لڑکی کو پکڑا، اس سے انویسٹیگیٹ کی، پھر اس کے بعد ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ میزبان کو اجازت دیجیے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔